مطلب حیرت ہو رہی ہے، اللہ نے بشارت سنا دی ہے کہ پیدا ہوں گے، پھر بھی دماغ قبول نہیں کر رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا۔ اللہ کا کتنا پیارا جواب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، انسان کی عقل کہہ رہی ہے نا کہ بڑھاپا، بے موسم، بانجھ ہونا، اللہ جب چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے۔ تمہارے ذہن میں بھی تو آئیڈیا یہی آیا تھا کہ جو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم اولاد دے سکتا ہے، اب دے رہا ہے تو تعجب کیسا؟ پھر اور تعجب، ابھی بھی تعجب ختم نہیں ہوا۔ پھر دماغ لگایا، کہنے لگے پروردگار، عام حالات میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، پیگنینسی کا پتہ چل جاتا ہے، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی نشانیاں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کوئی نشانی کیسے ہوگی؟ کہ اچانک ہم جوان ہو جائیں گے یا کچھ، کیا مطلب دماغ قبول نہیں کر رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو دوبارہ سوال کیا، قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے پروردگار کوئی نشانی تو بتا دے کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہوگا، ٹائم ہو چکا ہے، کیا نشانی ہے؟ اللہ نے بڑی عجیب نشانی ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں 3 دن ایسے آئیں گے کہ تم بات کرنا بھی چاہو گے تو زبان نہیں چلے گی، ہاں اشاروں سے کام چلانا پڑے گا، لیکن سیم ٹائم وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، وہ زبان جو بات کرنے میں نہیں چل رہی ہے اپنے رب کا خوب ذکر کرنا زبان چلے گی۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھتے رہنا، زبان تھکے گی بھی نہیں۔ دنیا کی بات کرنا چاہو گے زبان بند، اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے زبان جاری۔ تمہاری زندگی میں 3 دن ایسے آئیں گے، اور جب وہ 3 دن آ جائیں سمجھ لینا بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا۔ کتنی کرامتیں ہیں جناب، کس کس کی کرامتیں کہیے۔ یہ ہے قرآن پاک، آگے اور بھی ذکر ہے، حضرت مریم کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اب ذرا اصحاب کہف والا تھوڑا سا واقعہ سنیے۔ اصحاب کہف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ اولیاء کرام تھے۔ ان کا واقعہ بہت تفصیل سے 15ویں پارے میں خاص طور پر اور تھوڑا 16ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تعداد ان کی کتنی تھی؟ 3 تھی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ یہ 6 و 5، تو جو بھی ان کی تعداد ہے، 3 ہے، 7 ہے، 5 ہے کہ 9 8 ہے، جو بھی ان کی تعداد ہے اللہ بہتر جانے۔ ان کی تعداد کو قرآن پاک نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن قرآن پاک نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ وہ کتنے ہیں تو ایک لہجہ اپنایا، اور وہ لہجہ کیا اپنایا؟ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا، 5 تھے تو چھٹا کتا، 7 تھے تو 8واں کتا۔ یہ لہجہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب آپ لوگ کتنے آئے جے پور سے، تو میں کہوں گا ہم لوگ 3 لوگ آئے ہیں اور چوتھی ہماری گاڑی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم نے انسانوں کے بارے میں پوچھا، گاڑیوں کے بارے میں نہیں۔ آپ کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے مہمان ہیں؟ 4 مہمان اور چوتھا ان کا کرتا ہے۔ تو کہیں مولانا صاحب کا اسکرو ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ سواریوں کا، ان سائیڈ کی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، اصل کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ 3 ہے تو چوتھا کتا، اور ایک بار نہیں، وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اس میں تردد ہے، کتا تو ایک ہی تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ایک کتے کا 3 مرتبہ ذکر، اور ہر بار ذکر، 3 تھے تو چوتھا، 5 تھے تو چھٹا، 7 تھے تو 8واں کتا، بار بار کتے کا ذکر۔ اور اتنا تو ایک تو قرآن پاک میں ایک ہی کتے کا ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ، اور کوئی اسپیشل ریزن نہیں، اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسری بڑی بات اس کتے کی خوبی یہ ہے، اکیلا جانور ہے، کتا ہی نہیں، جانوروں میں اکیلا جانور ہے جو جنتی جانور ہے۔ جانوروں کو قیامت کے دن خاک بنا دیا جائے گا، جو بھی ان کا جزا سزا ہوگی وہ دے دلا کر کے ان کو خاک کر دیا جائے گا، داخل جنت نہیں کیا جائے گا، جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جانوروں کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، اصحاب کہف کا کتا وہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں
فرق یہ ہے کتے کی شکل میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسان تھا جس کا نام تھا بلعم باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، لوگوں نے اسے چڑھا دیا۔ اور یہ بھی انسان کا بھولاپن ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے بغیر چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جائے۔ ہر انسان کو اپنے اوقات اور بساط معلوم ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں، اور اسی میں رہے تو بھلائی ہے۔ نبیوں کے خلاف کوئی زبان کھول دے، اللہ والوں کے خلاف زبان کھول دے، یہ نہایت محرومی کی بات ہوتی ہے کسی انسان کے۔ بلعم باعورہ کو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو، تمہاری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، اس لیے جانتا تھا کہ نبیوں کے خلاف کون سی بد دعائیں ہوتی ہیں، تو شامت۔ لیکن جب لوگوں نے ضد کیا تو اپنی فرضی عزت بچانے کے لیے اور فرضی فالوونگ بچانے کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے زبان کھول دی۔ اللہ رب العزت نے اسے انسانی شکل سے کتے کی شکل میں تبدیل فرما دی۔ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کو بلعم باعورہ کی انسانی شکل میں اور بلعم باعورہ کو اصحاب کہف کے کتے والی شکل میں، اس کو جہنم میں اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ کتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا کمال کیا ہے جناب؟ اصحاب کہف کا کمال تو ہے ہی 309 سال تک سو رہے ہیں اور زندہ ہیں۔ 309 سال کی بھی کوئی نیند ہوتی ہے جناب؟ قزاقستان کا وہ ایریا جہاں پر ہیروشیما والے اثرات پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کسی کو نیند آتی ہے تو 4 مہینے کے لیے ہائیسٹ نیند آتی ہے، اور وہ نیند نہیں آتی ہے، وہ اس کے اثرات دنیا میں اکلو انوکھا کیس ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر۔ اصحاب کہف کے کتے کا کمال کیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا قرآن پاک کے اکارڈنگ، سائڈ کی باتیں الگ، قرآن پاک کے اکارڈنگ اصحاب کہف کے کتے کا کمال یہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے غار کے سامنے اپنے ہاتھ بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو آگے والے پنجے ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، انہیں یوں سرنڈر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ انداز عاجزی کا انداز ہے، یہ عاجزی، یعنی اصحاب قرآن پاک کے اکارڈنگ اصحاب کہف کے کتے کا جو ذکر آیا وہ کیا ذکر آیا؟ نام کے طور پر تو ذکر آیا اتنے ہیں تو اتنا یہ، لیکن جو ایک اسپیشل کیس ذکر ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کتے نے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پھیلا رکھے ہیں ان کے غار کے سامنے۔ تو اللہ والوں کے دروازے پر ایک کتا عاجزی پیش کرے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر فرمائے، بار بار ذکر فرمائے، اسے اتنی فضیلت دے کہ جنتی قرار دے،